رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ محترم ابو احمد وقاص زبیر حافظ اللہ تعالی۔ ادھر آئیں بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایمان ہے، اور اس محبت کا معیار اس قدر بلند ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور انسان اسے پسند کرتا ہے اور کسی طرح سے بھی اس سے محبت رکھتا ہے، محبت رسول اس قدر بلند حیثیت رکھتی ہے کہ ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر الفت، مودت اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوگی تو وہ محبت مل بھی نہیں سکتی۔ اور یہ محبت عین ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی تلاوت کی، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات قرآن حکیم میں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی اختیاری معاملہ نہیں، بلکہ ہر ایمان لانے والے پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے محبت کرے۔ سورہ توبہ میں مشہور آیت ہے جسے آپ بہت دفعہ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اے نبی فرما دیجئے گو کہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے اعزاء و اقارب، تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو، اور وہ تجارت جس کے خسارہ پانا تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ماند نہ پڑ جائے، اور وہ کوٹھیاں اور بنگلے اور رہائشیں جسے تم بہت محبوب رکھتے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہارے نزدیک یہ ساری چیزیں
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو یہ اتنا عظیم گناہ ہے، اور یہ اتنا اس گناہ میں شدت ہے، اور یہ اتنا عظیم اللہ تعالیٰ کی گویا کہ نافرمانی ہے کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر تم انتظار کرو کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ امام قاضی ایاز رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر ایک عظیم کتاب لکھی الشفاء، اس میں اس آیت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَكَفَى بِهَذَا حَدًّا وَتَنْبِيهًا وَحُجَّةً وَدَلَالَةً عَلَى الْتِزَامِ مُحَبَّتِهِ وَوُجُوبِ فَرْضِهَا وَعِدَمِ خَطَرِهَا وَإِسْتِحْقَاقِهِ لَهَا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آیت اس بات کو کافی کر دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی فرضیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اس کا فرض ہونا، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا تو اس کی خطرناکی اور اس کی شدت اس آیت میں اس قدر بیان کی گئی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ چارہ کار نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے بغیر اپنی زندگی گزارے۔ اس کا کیا ایمان، گو کہ دنیا میں انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور اس آیت میں ان محبتوں کی نفی نہیں کی گئی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ تمہیں اگر ان سے محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے تو بس پھر تم عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو کہ وہ آئے کہ آئے۔ اور یہ اس قدر بڑا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پر عذاب کی وعید سنائی، اور عذاب کی وعید اسی بات پر سنائی جاتی ہے کہ جو انسان فرض معاملے کو اللہ کے حکم کی روگردانی کرے اور اللہ کے حکم کو پش پش ڈالے۔ کبیرہ گناہوں میں سے اور بعض اوقات ایمان کی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو تہی دامن کر لے، اپنے آپ کو اس سے دور کر لے۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہر ایک کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اپنے دوست سے اظہار کرتے وقت بھی انسان بعض اوقات اپنے عزیز و اقارب سے اظہار کرتے ہوئے انسان یہ کہہ دیتا ہے میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کے بعد آپ سے میرا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیت میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اپنی جانیں انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، جان سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہوتا۔ اور قیامت کا دن، قیامت کا عالم آپ کے سامنے ہے، وہاں بھی انسان اپنی جان ہی کی پرواہ کرے گا۔ لیکن معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اللہ کے رسول، محبت کے لحاظ سے، اتباع کے لحاظ سے، رہنمائی کے لحاظ سے، ہدایت کے لحاظ سے، عزت اور احترام اور توقیر کے لحاظ سے۔ عزت کی وہ تمام درجات، دوستی کی وہ تمام درجات جو کسی بھی اعتبار سے بن سکتی ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو اپنی جان کی پرواہ ہو یا نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اس کی عدولی نہیں ہونی چاہیے،
اس کی نافرمانی، اس کی معصیت نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کی جان چلی جائے، انسان کا گھر بار تباہ ہو جائے، انسان کی اولاد داؤ پہ لگ جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، آپ کا تقدس، آپ کی ناموس، اس میں حرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ معنی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، مائیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرسالۃ التبوکیہ کے اندر اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مَن لَّمْ يَكُنِ الرَّسُولُ أَوْلَىٰ بِهِ مِن نَفْسِهِ فَلَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول کے تقدس کا خیال نہیں کرتا، آپ کے احترام کا خیال نہیں کرتا، آپ کی ناموس کے لیے جان نہیں دے دیتا، اور اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے رسول کو اولا اور حق نہیں سمجھتا، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ چاہے دعوے کرتا پھرے اور اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار اور نعرے اور اپنے آپ کو آگے آگے بڑھ کر ایمان دار قرار دینے کی کوشش کرتا رہے، وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری اور مسلم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، عنوان قائم کیا، باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع فتاوی میں لکھا ہے، بعض لوگوں نے شروحات میں اس حدیث کی شرح کے اندر بڑی باتیں لکھی کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، محبت تو استحبابی درجہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی سخت انداز میں اس کی بات کا رد کیا، گو کہ محبت ایک جز ہے ایمان کا، لیکن یہ ایسا جز ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل تک ہو جائے، ایمان جو ہے وہ انسان ایماندار کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا، مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا محبت رسول یہ ایمان کا وہ درجہ اور وہ حصہ ہے کہ جس کے بغیر باقی ایمان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے رسول نے قسم اٹھا کر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یہ قسم اٹھا کر بات کی جائے، اور اللہ کے رسول قسم نہ بھی اٹھائیں تو آپ کی بات میں کوئی شک نہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کا ایماندار نہیں ہو سکتا جس کو میں اس کے والد اور اس کی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر الفاظ صحیح بخاری اور مسلم میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جسے میں اس کے والدین، اس کی اولاد، بلکہ تمام جہان کے لوگوں سے بڑھ کر عزیز، محبوب، اور اس کی محبت مجھ سے الفت، مودت ان سارے لوگوں سے بڑھ کر نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، پیار میں، محبت میں آ کر امیر عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہے سوائے اپنی جان سے، سوائے اپنی جان سے۔ اور علماء نے لکھا ہے نعوذ باللہ سیدنا عمر کو اپنی جان عزیز نہیں تھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ یہ ایک عام محاورہ کن بات، جیسے میں نے کہی بات
کہ انسان کیا دیتا ہے، مجھے اپنی جان کے بعد تم عزیز ہو، اپنی جان تو مجھے عزیز ہی ہے، اپنی جان تو انسان بچاتا ہی ہے. وہ محاورتاً بات، ورنہ سیدنا عمر کی پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ وہ جان کی کیا پرواہ کرتے تھے. کہا اپنی جان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت ہے آپ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک. اے عمر، اس کا مطلب ہے تو مومن نہیں ہوا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک کہ تو مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، تیرے نزدیک میری ذات اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، تب تک تو مومن نہیں ہو سکتا. عمر رضی اللہ عنہ نے فوری اسی لمحے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ عزیز. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تو مومن ہوا ہے، اب تیرے ایمان کا اظہار ہوا ہے. گویا کہ ایمان کی تکمیل ہی نہیں بلکہ حقیقی ایمان ہی محبت رسول ہے، اور اسی میں ایمان رسول بھی شامل ہے، اللہ پر ایمان بھی شامل ہے، ایمانیات ساری شامل ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ایسا درجہ ہے کہ اس کے بغیر ایمان باقی ایمان کی بھی حیثیت ہے. اللہ اکبر. اور جس کو یہ محبت حاصل ہو جائے اسے مٹھاس مل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس کے اندر تین چیزیں پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے، مٹھاس حاصل ہو جاتی ہے، اسے ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے. اللہ اکبر. ان میں سے ایک کیا چیز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو جائے. اور ایسے لوگ دنیا نے دیکھے. اللہ کے رسول کی حدیث بھی صحیح مسلم میں بڑی عظیم روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احد لو رآنی باہلی و مالی. اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد ایسے لوگ آنے والے ہیں، ان کی مجھ سے محبت اس قدر شدید ہوگی کہ ان کا اگر بس چلے اپنا گھر قربان کر دیں، اپنا مال قربان کر کے مجھے ایک نظر دیکھنا اگر ان کو نصیب ہو جائے، اور ان کو اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل جائے کہ ایک نظر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تم نے نچھاور کرنی ہے، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ تمہیں گھر قربان کرنا پڑے گا، تمہارا سارا مال قربان کرنا پڑے گا. وہ اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر سارا مال اور سارے گھر والوں کو قربان کر کے اللہ کے رسول کا دیدار جو ہے وہ اس لحظے کو، اس کو محبوب جانے گا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار ہوگا. انس کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، طبقات کبریٰ کے اندر ابن سعد یہ روایت نقل کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انس فرماتے ہیں 10 سال خادم رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں ما من لیلۃ الا وانا ارى فیہا حبیبی، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں نے اپنے محبوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں نہیں دیکھا. کبھی آپ میری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی نہیں، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس میں اپنے پیارے حبیب کا دیدار نہ کر لوں. ثم یبکی، پھر رونے لگ گئے اس محبت کے عالم کے اندر، اس الوت کے عالم کے اندر. اللہ محبت کا یہ عالم، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو. لیکن محبت اطاعت کے بغیر کچھ نہیں، محبت فرمانبرداری کے بغیر کچھ نہیں، محبت پیروی کے بغیر کچھ نہیں، محبت پیچھے چلنے کے بغیر کچھ نہیں. اللہ اکبر. جیسا کہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے،
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کا بھیجا جانا صرف انگوٹھے چومنے کے لیے نہیں ہے، آپ کا بھیجا جانا جھنڈیاں اور اپنے گھروں کو سجا لینا نہیں ہے، آپ کا بھیجا جانا محبت کے نام پر کیک کاٹ لینا اس لیے نہیں ہے، آپ کا بھیجا جانا ڈھول بجانا اور اپنی عورتوں کو بے پرد گلیوں بازاروں میں لے کر لے جانا، آپ کا بھیجے جانے کا مقصد آپ کے روزے کی شبی بنا کر جلوس نکالنا پھر اسے توڑ دینے کے نام نہیں ہے، آپ کا بھیجا جانا چوری کی بجلی اور کٹیاں ڈال کر لوگوں کی بجلی کو چوری کر کے اللہ کے نبی کی محبت نام لینے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کا بھیجے جانے کا جو ہے وہ سبب کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ کا بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے۔ آپ کا بھیجے جانے کا مقصد اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی مدد کرنا، ان کی تعظیم کرنا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرنا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کے بھیجے جانے کا دنیا میں یہ مقصد ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، مدد کی جائے، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا معنی تعزیری ہونا، یہاں پر تعزیر وَتُعَزِّرُوهُ کا معنی کیا ہے؟ التقویۃ بالنصرۃ والمعونہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنا، آپ کے دین کی مدد کرنا، قرآن کی مدد، حدیث کی مدد، اس کی حرمت، یہ معنی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْإِجْلَالِ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام اور آپ کی مدد بغیر اطاعت کے ممکن نہیں ہے، بغیر فرمانبرداری کے ممکن نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ احترام اور اجلال، وہ بغیر اطاعت، فرمانبرداری، پیروی، پیچھے چلنا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ محبت کے دعوے کرنے والے آپ کو ڈھیروں مل جائیں گے، لیکن محبت کا وہ معنی جو قرآن بتاتا ہے کہ محبت اطاعت کے معنی میں، محبت پیروی کے معنی میں، اور محبت ایمان بالرسول کے معنی میں، ایمان باللہ کے معنی میں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اور اس عشرے کو باقاعدہ حکومت کے لیول پر باقاعدہ عشرہ رحمت للعالمین کے نام سے پورے ملک کے منایا جائے۔ کیوں نہ ہم ان تمام عشرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنی میں ایمان لانے میں گزار دیں۔ اللہ کی قسم، ہم نماز پڑھیں تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھیں تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق، اور حج کریں تو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق۔ لیکن بس عشرہ منا لیا کس لیے؟ جھنڈے لہرانے کے لیے، بجلیوں کو چوری کرنے کے لیے، ڈھول اور باجے بجانے کے لیے، اپنی خواتین کو بے پردہ نکالنے کے لیے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے قرآن کی جو آیت سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجئے میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ بلکہ کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم ان کی محبت کو ذرا دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، فاتبعونی، میری پیروی کرو، پھر معلوم ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا نہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہا جاتا ہے نا
मोहब्बत अगर एक तरफा हो तो सजा देती है। एक शख्स अल्लाह से मोहब्बत के दावे करता रहे और बड़े इजहार करे, लेकिन अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं तो उसके मोहब्बत के दावे करने का क्या मकसद? कोई फायदा नहीं। लेकिन अल्लाह ताला यहां गारंटी देता है कि अगर तुम अल्लाह के रसूल की पैरवी करोगे तो तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया जाएगा बल्कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर में इस आयत की रोशनी में, इस आयत के तहत बड़ी अहम बात और बड़ी कीमती बात फरमाते हैं। फरमाते हादिही आया हाकिमतुन अला कुल्ली मन इद्दा मुहब्बत अल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये आयत फैसला कुन है, ये आयत फैसला करने वाली है हर उस शख्स का जो कहता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। ये फैसला कर देने वाली, उसकी मोहब्बत को पास या फेल कर देने वाली फैसल है, जज है, काफी है ये आयत जो ये दावा करता है कि मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। अला कुल्ली मन इद्दा मोहब्बत अल्लाह, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा करता है उसके मुतालिक फैसला कर देने वाली है। वो क्या है? अल्लाहु अकबर। जो शख्स अल्लाह से तो मोहब्बत करता है वह लैसा हुआ अला तरीक़तिल मुहम्मदिया, लेकिन वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है, फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावाहु फ़ी नफ्सिल अम्र, हकीकत में वो अपने दावे में झूठा है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत की बात करता है, दावा अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, बड़े सीने पर हाथ रखकर भी कहता है मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। वह लैसा अला तरीक़तिल मुहम्मदिया, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं है। फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावाहु फ़ी नफ्सिल अम्र, वो अपने दावे में झूठा साबित हो गया, वो इस इम्तिहान में फेल हो गया। अल्लाह फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावाहु फ़ी नफ्सिल अम्र हत्ता यत्तबिअ अश-शरअ अल-मुहम्मदी वद-दीन अन-नबवी फ़ी जमीई अक़वालिही व अफ़आलिही व अहवालिही। जब तक वो इस दावे के साथ साथ अपने बातों में, अपने अमल में, अपनी हर हालत के अंदर, चाहे घरेलू जिंदगी हो, इज्तिमाई जिंदगी हो, इनफरादी जिंदगी हो, कारोबार हो, ऑफिस हो, और इंसान की जैसी खलवत की जिंदगी हो और इज्तिमा की जिंदगी हो, जब तक कि वो अपनी बातों में, अपने अमल के अंदर, अपने अहवाल के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की पैरवी नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो अपने दावे में झूठा ही रहेगा। वो अल्लाह के यहां झूठा लिखा जाएगा जिस कदर वो ये दावे करता फिरे कि मुझे अल्लाह से बड़ी मोहब्बत। आखिरी बात कहकर बात मुकम्मल करूंगा। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो। वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन, और मुंह ना फेरो अल्लाह की कुरान की बात सुनकर, प्यारे नबी की हदीस की बात को सुनकर मुंह ना फेर लो, अपने पीछा दिखाने लग जाओ और ये ना कहने लग जाओ कि मेरे फिरके और मेरे मजहब में ये बात नहीं है। कुरान की आयत सुनकर अपने कानों को उंगलियों से बंद ना कर लो, अल्लाह के नबी का फरमान सुनकर अपने चेहरे को उस तरफ ना कर लो। वअंतुम तस्माऊन, हालांकि तुम सुनते भी हो, कुरान सरी है, तुम सुनते भी हो कि प्यारे नबी का फरमान वाज़ेह है, लेकिन तुम फिर भी अपना मुंह मोड़ लेते हो, चेहरा फेर लेते हो और अपनी कमर दूसरी तरफ कर लेते हो। ऐसा ना करो। इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान से फायदा उठाते हुए दावत अहले हदीस, अल्लाह की कसम यही है, मोहब्बत के दावेदार आपको हर गिरोह मिलेगा, हर काले नीले और सबज पगड़ियां पहनने वाले मिलेंगे, बड़े जुब्बे और दस्तारों वाले मिलेंगे, और अपनी निस्बतें किसी इंडिया के किसी शहरों की तरफ करने वालों की भी बड़ी मोहब्बत के दावेदार आपको मिलेंगे। बड़े सबज चोले और कब्रों की पूजा करने वाले सबज झंडों को के आगे सजदे करने वाले भी आपको मोहब्बत रसूल के दावेदार मिलेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, इस कायनात, इस धरती पर, इस सतह जमीन पर फकत आपको एक गिरोह मिलेगा, अल्लाह की कसम,
لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق ظاہرین علی الحق. ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک حق پر رہے گا, اس کی مدد کی جاتی رہے گی, وہ غالب رہے گا, چاہے اکیلا ہی کیوں نہ ہو وہ غالب ہی رہے گا. لا یضر من خذلهم ولا من خالفهم. اس کو چھوڑ جانے والا, اس کی مخالفت کرنے والا, اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. حتی یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے. اور وہ فقط مسلک اہل حدیث ہے. اللہ کی قسم پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, ہماری محبت اللہ کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اللہ کی قسم ہم اپنے ایمان کو محبت رسول کے بغیر مکمل نہیں سمجھتے, لیکن محبت رسول کو ہم انگوٹھے چومنے اور جھنڈیاں لہرانے کا نام نہیں سمجھتے. ہم محبت رسول کو اپنی جان نچھاور کرنے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے, رات ہو دن ہو, نماز ہو روزہ ہو, زکات ہو حج ہو, جہاد فی سبیل اللہ ہو, نکاح و طلاق ہو, اللہ کی قسم بیت اللہ سے لے کر اور دنیا کے تمام معاملات ہم اللہ کے نبی کو فیصل جانتے ہیں, حاکم جانتے ہیں, قاضی جانتے ہیں اور جج جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا رسول جانتے ہیں. جو وہ فرمائیں گے وہ دین ہے, اور جو نہیں فرمائیں گے وہ دین نہیں ہو سکتا. یہ مسلک اہل حدیث ہے, یہ محبت رسول ہے, اور اسی کی ہم دعوے دار ہیں. انشاءاللہ میری ہر گروہ سے یہ التجا بھی ہے, دعوت بھی ہے, اس پر لبیک کہیں اللہ کی قسم. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت کے دن بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ساتھی